بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مالی مشکلات کو کم کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ ہماری آمدنی جتنی بھی ہو، اگر ہم طریقے سے چلیں تو نہ صرف ہم اپنی مالی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں بلکہ ہم کچھ نہ کچھ بچا بھی سکتے ہیں۔ ہماری 70% پریشانیاں مالی مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ان کی آمدنی میں کچھ اضافہ ہو جائے تو ان مالی مشکلات کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر دھیان نہ رکھا جائے تو مالی مشکلات آمدنی میں اضافے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ آمدنی میں اضافے کے ساتھ ہی ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی پریشانیاں روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے روپے کو خرچ کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ مشکلات پر قابو پانے کے لیے آمدنی اور اخراجات کا بجٹ بنانے کے اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آمدنی اور اخراجات کو کاپی پر لکھیں۔ آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب رکھنے سے انسان کو اپنی مالی حالت ایک ایک پیسے کی حد تک معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو بجٹ بنا کر اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ نمبر 2، عقل مندی سے خرچ کرنا سیکھیے۔ عقل مندی سے خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ روپیہ خرچ کریں تو اس کا پورا معاوضہ وصول کریں، یعنی جو چیز بھی خریدیں اس کی قدر و قیمت آپ کے خرچ کیے گئے روپے کے برابر ہونی چاہیے۔ نمبر 3، آمدنی میں اضافہ کریں، اخراجات میں نہیں۔ بعض لوگوں کی آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ان کے مالی مسائل کم ہونے کی بجائے الٹا بڑھ جاتے ہیں۔ جب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آمدنی کا کافی حصہ بڑھ گیا ہے تو وہ بے تحاشا خریداری شروع کر دیتے ہیں۔ لمبی چوڑی خریداری کر کے بعض اوقات یہ لوگ ایسی چیزوں کا انبار لگا دیتے ہیں جن کی انہیں قطعاً ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے سخت مالی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بجٹ کے مطابق زندگی بسر کریں اور آمدنی میں اضافہ ہوا ہے تو اسے سیونگ میں ڈال دیں۔ نمبر 4، اپنے بچوں میں روپے پیسے کو سنبھال کر رکھنے کی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ نمبر 5، اگر ہم اپنی مالی حالت کو بہتر نہیں بنا سکتے تو چاہیے کہ اس سلسلے میں رنج کرنا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ بھی مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں دکھ ہے ہم فلاں شخص کی طرح خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن غالباً اس شخص کو بھی یہ غم ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر ہم اپنی تمام ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تو کیا یہ ضروری ہے کہ رنج و غم سے اپنی زندگی میں زہر گھول لیں؟ ایک قدیم فلسفی کا قول ہے کہ اگر تم اپنی موجودہ چیزوں کو ناکافی سمجھتے ہو تو دنیا کی تمام دولت ملنے کے بعد بھی غمگین ہی رہو گے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ تمام دنیا کی دولت کے مالک بن جائیں تب بھی آپ 2 وقت کھائیں گے اور ایک بستر پر سوئیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ شکر ادا کرے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نوازتا ہے۔